میں ظلمت شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کارواں کو، شرر فشاں ہوگی آہ میری، نفس میرا شعلہ بار ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کلام شمع اور شاعر کو آگے بڑھاتے ہیں، اور پچھلی دفعہ ہم نے ایک بہت ضروری بات پڑھی تھی، میں آج اسے پھر دہراتا ہوں۔ علامہ کہتے ہیں کہ کہہ گئے ہیں شاعری جزویز تس پیغمبری، ہاں سنا دے محفل ملت کو پیغام سروش۔ کہتے ہیں کہ کہہ گئے ہیں شاعری، شاعری کیا ہے؟ کہہ گئے ہیں شاعری جزویز تس پیغمبری، یہ پیغمبری کا حصہ ہے۔ ہاں سنا دے محفل ملت کو، محفل ملت یعنی مسلمانوں کو، پیغام سروش، فرشتوں کا پیغام سنا۔ حضرات علامہ نے بات کیوں کی ہے کہ شاعری پیغمبری کا حصہ ہے؟ اگر ہم لوگ قرآن شریف کا مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ جو کفار کہتے تھے کہ بھئی یہ تو شاعر ہیں، تو ان سے وہ ڈیفینڈ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ نہیں، یہ شاعر نہیں ہے، یہ قرآن شریف شعر و شاعری نہیں ہے، آپ قرآن شریف پڑھیں تو اس میں باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اور اگر آپ سورہ ناس، سورہ فلق پڑھیں، قل اعوذ برب الناس ملک الناس، اور آخر تک پڑھیں، ان میں سب میں ناس آتا ہے، اور یہ ہم آواز الفاظ بنتے ہیں سارے۔ اور اسی طرح سورہ اخلاص پڑھ لیں اور صورتیں پڑھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کلام طرز شاعری میں اتارا ہے۔ تو جب ایک اتنا بڑا حکمت والا اپنا آخری پیغام پہنچانے کے لیے انسانوں تک طرز شاعری کو چنتا ہے، تو ہم لوگ کون ہوتے ہیں اس کا؟ ہم لوگ کہتے ہیں نا، مذاق اڑاتے ہیں، وہ پاگل بندہ ہے، شاعری کر رہا ہے، پاگل ہوا۔ تو آپ کو یہ بات سوچنی چاہیے، اور شاعری سے ہمیں دلی لگاؤ ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں تو ہمارا کلام پاک اس طرز پہ اترا ہے۔ اور شاعری کے اور بھی بڑے فائدے ہیں، کم لفظوں میں گہری بات کہہ جانا اور پر تاثیر بات کہہ جانا۔ اور اس زمانے میں عربوں کو شعر و شاعری کا بڑا شوق تھا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اس کے اندر یہ بھی حکمت ہے کہ اس طرز میں اتارا تاکہ وہ لوگ شوق سے سنیں جو بھی ان کا شوق تھا۔ جتنے بھی صوفیاء کلام گزرے اور کافی اولیاء نے اپنا کلام لکھا ہے نا، شاعری میں ہی لکھا ہے، کہ وہ جانتے ہیں، تبھی کہا ہے کہ کہہ گئے ہیں شاعری جزویز تس پیغمبری، یہ پیغمبری کا حصہ ہے، اسے آپ مذاق نہ سمجھیں۔ ہاں سنا دے محفل ملت کو پیغام سروش، فرشتوں کا پیغام ہے، اس طرح جس طرح فرشتوں نے یہ پیغام دیا، کوئی الہامی کلام ہے، پر اس کی شرط ہے کہ خدا کا عشق ہونا چاہیے اور کلام بامقصد ہونا چاہیے۔ راہزن ہمت ہوا ذوق تن آسانی تیرا، بہر تا صحرا میں تو گلشن میں مثل جو ہوا، جو ہوا۔ کہتے ہیں راہزن ہمت ہوا، راہزن کہتے ہیں چور کو، ہمت کا کون چور بنا؟ کس نے ہمت لے لی مسلمانوں کی جو ان پہ زوال آیا ہے؟ ذوق تن آسانی تیرا، جو ان سے عشق لے لیا گیا اللہ تعالیٰ کا، جو ان پہ مسلمانوں پہ دنیاوی طور پہ بھی جو ذب و حالی آئی ہے، کہتے ہیں وہ کیوں ہے؟ ان کی ہمت کم ہو گئی ہے۔ راہزن ہمت ہوا، چوری کر لی کس چیز نے؟ ذوق تن آسانی نے۔ ذوق کسے کہتے ہیں؟ شوق کو، تن آسانی سستی، تو کہتے ہیں راہزن ہمت ہوا، چور ہوا ہمت کا کون؟ ذوق تن آسانی تیرا، جو تمہارا شوق ہے سستی کا، تو تم ایسی پڑے گے۔ یہاں پہ دنیا کے پیچھے بھاگنے کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پہ خدا کے عشق کی طرف بھاگنے کی بات ہو رہی ہے، مسلمانوں کو ذب و حالی سے نکالنے کی طرف جدوجہد کی بات ہو رہی ہے۔ بہر تھا صحرا میں تو گلشن میں مثل جو ہوا، کہتے ہیں بہر تھا صحرا میں تو، تم تو اس طرح تھے کہ جس طرح صحرا کے اندر ایک دریا ہوتا ہے جس کی بڑی ہیبت ہوتی ہے، جس کی بڑی وسعت ہوتی ہے، تم تو یہ تھے۔ اور اب کیا ہو گیا؟ گلشن میں مثل جو ہوا، اب اس طرح ہو گیا جس طرح ایک باغ میں نا ندی بہہ رہی ہے، کیونکہ ندی اور دریا کا کوئی مقابلہ ہوتا ہے؟ نہ وسعت میں، نہ طاقت میں، نہ ہیبت میں، نہ شان و شوکت میں۔ اپنی اصلیت پہ قائم تھا تو جمعیت بھی، چھوڑ کر گل کو پریشان کاروانے بو ہوا۔ کہتے ہیں اپنی اصلیت پہ قائم تھا تو، کہتے ہیں مسلمان جب تم اپنی اصلیت پہ قائم تھے، جب اسلام پہ قائم تھے، جب ان کے اصولوں کو تم نے پکڑا ہوا تھا، اپنی اصلیت پہ قائم تھا تو جمعیت بھی تھی۔ جمعیت کیا کہتے ہیں؟ مل کے رہنا، سارے مسلمان اکٹھے تھے۔ چھوڑ کر گل کو پریشاں کاروانے بو ہوا، کہتے ہیں چھوڑ کر گل کو، پھول کو چھوڑ کر، یعنی اسلام کو چھوڑ کر
پریشان، پریشان کا مطلب ہے بکھر گیا، یعنی مسلمان ادھر ادھر بکھر گئے ایک دوسرے سے. کاروانے بو ہو، یہ خوشبو کا جو کاروان تھا مسلمانوں کا، اب یہ پریشان ہو گیا، یعنی یہ ادھر ادھر دور ہو گیا ایک دوسرے، اور ان میں آپس میں وہ یونٹی نہیں ہے. اور ہمارا جو مقصد ہے نوجوانوں میں کلام اقبال کو عام کرنا ہے، اس نیت سے کہ ہم لوگ اس پہ عمل کر سکیں. اس کے لیے علامہ خود کہتے ہیں اگر جواں ہو میری قوم کے جسور ہو گئی ہو تو قلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں. کہتے ہیں اگر میری قوم کے نوجوان جسور ہوں، نہایت جرت مند ہو، او غیور ہوں اور نہایت غیرت مند ہوں تو قلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں. کہتے ہیں جو میرا قلندرانہ کلام یہ کسی سکندر اعظم سے کم نہیں ہوگا، جس کی بڑی شان و شوکت تھی، جس نے دنیا فتح کی تھی. شکریہ.